علیکم۔ اگر آپ سور ہیں تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا پردہ ہٹانے والا ہے جس کے پیچھے وہ حقیقت چھپی ہے جسے آپ نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا، ایک ایسا سچ جو آپ کے دل کو ہلا سکتا ہے اور شاید آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ جس چیز کو مضبوط سمجھ رہے تھے وہ اندر سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اور اگر آپ نے ابھی آنکھیں بند رکھی تو یہ نقصان صرف حالات کا نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اپنے دل کا ہوگا، کیونکہ کچھ فیصلے وقت پر نہ کیے جائیں تو وہ وقت خود فیصلہ کر دیتا ہے، اور اس بار وقت آپ کے ساتھ نرم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا سورج بدھ سور میں ہے یا آپ کا چاند بدھ سور میں ہے تو 20 اپریل سے 26 اپریل 2026 کا یہ ہفتہ آپ کے لیے صرف تبدیلی نہیں بلکہ ایک اندرونی جاگنے کا لمحہ لے کر آ رہا ہے۔ کیا آپ نے حال ہی میں یہ محسوس کیا ہے کہ آپ تھک گئے، بغیر کچھ کیے بھی تھکن محسوس ہوتی ہے، دل میں ایک بوجھ سا ہے اور آپ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہی وہ کیفیت ہے جسے اس ہفتے آپ کے ستارے مزید واضح کریں گے۔ چاند جو کہ آپ کے تیسرے اور چوتھے گھر کے درمیان حرکت کرے گا، جو آپ کے خیالات اور جذبات کو ایک ساتھ ہلا دے گا۔ کبھی آپ بہت کچھ کہنا چاہیں گے اور کبھی مکمل خاموش ہو جائیں گے، اور یہی خاموشی وہ جگہ بن سکتی ہے جہاں غلط فہمیاں پیدا ہوگی۔ سورج اب آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو چکا ہے جو آپ کی شخصیت اور آپ کی پہچان کا گھر ہے۔ یہ آپ کو بدلنے کا اشارہ دے رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آپ خود کو بدلنے کے لیے تیار ہیں یا آپ ابھی عادت یا کسی انسان سے جڑے ہوئے ہیں۔ زحل آپ کے 10ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے جو آپ کے کام اور ذمہ داریوں کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر دباؤ بڑھے گا، ذمہ داریاں بڑھیں گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ اکیلے ہی سب کچھ سنبھال رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم زیادہ مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اندر سے زیادہ ٹوٹنے لگتے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو رکنا ہے اور خود کو سنبھالنا ہے۔ راہو آپ کے 12ویں گھر میں ہے جو ذہنی الجھنوں اور اندرونی خوف کا گھر ہے۔ یہ آپ کو ایسی باتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گا جو حقیقت میں شاید اتنی بڑی نہ ہو مگر آپ کے ذہن میں وہ بہت بڑی بن جائیں، اور یہی وہ چھپی ہوئی بات ہے جسے آپ دیکھ نہیں پا رہے کہ اصل مسئلہ باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی ذہنی حالت کی، کیونکہ اس وقت یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت خاموشی کا شکار ہیں۔ آپ بولتے کم ہیں مگر سوچتے بہت زیادہ ہیں۔ ہر بات کو دل پر لینا، ہر چھوٹی چیز کو بڑا بنا دینا اور پھر خود ہی اس بوجھ کے نیچے دب جانا۔ کیا آپ بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ وقت ہے کہ آپ خود کو سمجھیں۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ انسان ہیں، اور انسان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس ہفتے اپنے ذہن کو آرام دیں، خود کو وقت دیں، کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں سکون ہو، کیونکہ اگر آپ نے اپنے ذہن کو خیال نہ رکھا تو یہ دباؤ آپ کی صحت پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں محبت اور شادی شدہ زندگی کی، کیونکہ یہاں بھی ایک بڑا موڑ آ سکتا ہے۔ مریخ آپ کے 7ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے جو آپ کے ازدواجی تعلق اور شراکت کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہفتے آپ کے اور آپ کے جیون ساتھی کے درمیان کچھ پرانی باتیں دوبارہ سامنے آ سکتی ہے۔ کوئی ایسی بات جو پہلے دبی ہوئی تھی اب اچانک سامنے آ کر ماحول کو بوجھل کر سکتی ہے، خاص طور پہ پیر اور منگل کے دن۔ ان دنوں میں چھوٹی بات بھی بڑی بحث میں بدل سکتی ہے، اور یہاں ایک اہم سوال ہے کہ آپ واقعی اپنے جیون ساتھی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صرف خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے صرف اپنے بات منوانے کی کوشش کی تو یہ ہفتہ مزید کمزور ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ نے تھوڑا سا صبر کیا اور دوسروں کی بات سنی تو یہی مسئلہ ایک موقع بن سکتا ہے قریب آنے کا، سمجھنے کا۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنے رشتے میں نرمی لانی ہوگی، ضد کو چھوڑنا ہوگا اور محبت کو ترجیح دینا ہوگا، کیونکہ رشتے جیتنے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے جو آپ کو ایک نیا احساس دے، مگر یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ خود سے محبت نہیں کریں گے کوئی اور بھی آپ کو مکمل محبت نہیں دے سکتا۔ اب بات کرتے ہیں پیسوں کی، کیونکہ اس ہفتے یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کو کچھ ایسے خرچے کا سامنا کرنا ہوگا جس کی آپ نے توقع نہیں کی تھی، خاص طور پر بدھ اور جمعرات کے دن۔ اس لیے اس ہفتے کوئی بڑا مالی خطرہ نہ لے، کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ ہفتے کے آخر میں، خاص طور پر ہفتے کے دن، کوئی چھوٹا سا فائدہ یا موقع سامنے آ سکتا ہے جو آپ کے لیے امید کی کرن بنے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے جذبات کو سمجھیں، انہیں دبائیں نہیں۔ دوسرا، اپنے جیون ساتھی یا قریبی لوگوں سے بات کریں، خاموشی اختیار نہ کریں۔ تیسرا، مالی معاملات میں صبر کریں، جلد بازی نہ کریں۔ چوتھا، اپنے ذہن کو سکون دے، اور پانچواں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی ہے جو ہر مشکل کو
آسان کرتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو اس ہفتے سنبھال سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو توڑنے نہیں بلکہ آپ کو جگانے آیا ہے، آپ کو سکھانے آیا ہے کہ آپ اپنی قدر کرنا سیکھیں، اپنی خوشی کو اہمیت دیں اور اپنے دل کی سنیں، کیونکہ جب آپ خود کو سمجھ لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، وہ آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، ہر دعا کو سن رہا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، جب یہ گزرے گا تو آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ رہنمائی دل تک محسوس ہوئی ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کی آواز اہم ہے۔ اس ویڈیو کو کسی اپنے کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید وہ بھی اس وقت یہی سب محسوس کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو پسند کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی ہی سچی اور دل کو چھو لینے والی رہنمائی ملتی رہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں صرف ستاروں کی بات نہیں ہوتی، یہاں آپ کے دل کی بات ہوتی ہے۔ یہاں وہ سچ بتایا جاتا ہے جو شاید آپ خود سے بھی چھپا رہے تھے۔ اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ ابھی شروع ہونا باقی ہے، بس آپ نے خود پہ یقین رکھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کا میں اللہ حافظ۔